شبیر اور عروہ کی خالہ انہیں کئی مرتبہ کہہ چکی تھی کہ وہ دونوں جوڑواں بہن بھائی ان کے گھر آ کر ان کے پاس بھی رہا کریں، لیکن ہر مرتبہ ہی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ دونوں بہن بھائیوں نے امی جان کو بتایا، ہم خالہ کے گھر جانا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں کھیلنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے وہاں ہمارا دل نہیں لگے گا۔ امی ہنس کر بولیں، بیٹا وہ اتنا کہتی ہیں تو ایک رات کے لیے چلے جاؤ۔ آخر ایک ہفتہ کی شام جب شبیر اور عروہ کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈ سکے تو انہیں رات سونے کے لیے خالہ کے گھر جانا ہی پڑا۔ خالہ نے ان کے لیے گھر کا دروازہ کھولتے ہی انہیں کہا، مجھے افسوس ہے تمہارے کھیلنے کے لیے میرے پاس کھلونے نہیں ہیں، لیکن تمہیں مصروف رکھنے کے لیے میرے پاس باورچی خانے میں بہت کچھ ہے۔ شبیر سرگوشی کرتے ہوئے بہن سے کہنے لگا، کہیں خالہ ہم سے کچھ پکوانا تو نہیں چاہتی، یا پھر لگتا ہے کہ وہ ہم سے برتن دھلوائیں گی۔ عروہ نے قدم گھر میں رکھتے ہوئے منہ پر انگلی رکھ کر بھائی سے کہا، شش، وہ سن لیں گی۔ خالہ، عنبر کا باورچی خانہ بہت بڑا تھا۔ ان میں چلغوزے کی لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا میز بچھا ہوا تھا جس پر مختلف قسم کے رنگ برنگی چیزیں رکھی تھیں۔ شبیر میز کے ساتھ پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا، خوشی سے بولا، واہ، یہاں تو رنگ ہی رنگ ہیں، رنگین پینسلیں، چہرے رنگنے والے رنگ، گوند، چکنی مٹی، سفید، مزہ آ گیا۔ خالہ ہنس کر بولیں، تم جتنا گند ڈالنا چاہتے ہو ڈال سکتے ہو، تھوڑی دیر میں بھی آتی ہوں، تمہارا ساتھ دوں گی۔ کچھ ہی دنوں میں جوڑواں بہن بھائی اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ خالہ چکنی مٹی سے مختلف قسم کے جانور اور گڑیاں بنا سکتی ہیں، ہر قسم کے لباس بنا سکتی ہیں، ڈراؤنے ماسک بھی۔ وہ کاغذی گڑیا بھی بنا سکتی تھیں، اخبار کے کاغذ سے بڑے بڑے درخت بھی۔ انہیں کھیلتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جلدی ہی سونے کا وقت ہو گیا۔ خالہ نے کھانا بنا لیا تھا، وہ بولیں، صفائی کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں کل خود ہی صاف کر لوں گی۔ اگلی صبح انہیں ناشتہ درخت پر بنے گھر میں ملا جو خالہ نے کئی دن پہلے ان کے لیے بنوا رکھا تھا۔ دوپہر کے کھانے تک انہوں نے سیکھ لیا تھا خوراک کے ڈبوں میں کھلونے کیسے بناتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی گئے تو ایک رات کے لیے تھے، مگر پورا ہفتہ سکون سے رہے کیونکہ وہاں ان کی دلچسپی کا بہت سا سامان تھا۔